شاہی سلطنت کی چمک دمک سے بہت دور سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں وادی نور آباد تھا۔ یہاں ہر گھر اپنی خوبصورتی اور ہنرمندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسی وادی کے کنارے لکڑی اور پتھروں سے بنا ایک چھوٹا مگر دلکش گھر تھا۔ اس گھر میں دو بہنیں عنایا اور مائرہ اپنے والد رحمان کے ساتھ رہتی تھی۔ رحمان ایک محنتی، دیانتدار اور مضبوط انسان تھے۔ ان کی آنکھوں میں اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے بے شمار خواب بستے تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھایا تھا۔ رحمان کا معمول تھا وہ ہر صبح سویرے اپنے باغ سے تازہ اور شبنم سے بھیگے ہوئے پھول چنتے، ان کے خوبصورت گلدستے بناتے اور قریبی قصبے گلزار نگر کی منڈی میں فروخت کرنے چلے جاتے۔ دوسری طرف عنایا اور مائرہ گھر کے کام سنبھالتی۔ عنایا جنگل سے لکڑیاں لا کر چولہے پر مزیدار کھانے بناتی، جبکہ مائرہ باغ کی دیکھ بھال کرتی۔ پھر دونوں بہنیں مل کر گاؤں کے کنویں سے پانی بھرتی۔ شام کو جب رحمان واپس آتے تو تینوں گھر کے سامنے لکڑی کی بینچ پر بیٹھ کر گرم قہوہ پیتے اور پرندوں کی دلکش چہچہاہٹ سنتے۔ ایک رات شدید بارش ہوئی، آسمان پر بجلیاں چمکی اور گرجتے بادلوں سے زمین کانپ رہی تھی۔ رحمان اپنے پھولوں کو طوفان سے بچانے کے لیے باغ میں نکل گئے۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے انہیں تیز بخار ہو گیا۔ عنایا نے جنگلی جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرنے کی کوشش کی مگر بیماری بڑھتی گئی۔ آخر کار ایک غمگین شام رحمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عنایا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کا کام جاری رکھے گی۔ اب دونوں بہنیں صبح سویرے باغ سے پھول چنتی اور انہیں فروخت کرنے کے لیے گلزار نگر کی منڈی میں چلی جاتی۔ طویل سفر کی وجہ سے ان کے پاؤں میں اکثر چھالے پڑ جاتے مگر وہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتی رہتی۔ ایک دن وہ شہر شاہ پور کے عظیم شاہی محل کے قریب پھول بیچ رہی تھی۔ اتفاقاً ملکہ زہرا کا شاہی قافلہ وہاں سے گزرا۔ ملکہ زہرا کو پھولوں سے بے حد محبت تھی۔ جب انہوں نے ان دونوں بہنوں کی خوبصورت اور ان کے چہروں پر چھپی ہوئی شرارت اور شرافت دیکھی تو وہ ان سے متاثر ہو گئی۔ انہوں نے دونوں بہنوں کو محل کی ملازمت کی پیشکش کر دی۔ یوں شاہی محل کے دروازے ان کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز بن گئے۔ ملکہ زہرا کے حکم پر عنایا کو شاہی باورچی خانے میں حصہ مل گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ایسا کمال تھا کہ وہ لذیذ کھانے اور مزیدار مٹھائیاں تیار کرتی جن کی تعریف خود ملکہ کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف مائرہ کو محل کے کمروں اور شاہی خانوں کو دیکھ بھال کے لیے ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ ہر چیز کو نہایت صفائی اور نفاست سے سنبھالتی تھی۔ رات کو جب پورا محل خاموش ہو جاتا تو دونوں بہنیں اپنے چھوٹے سے کمرے میں مل بیٹھتی، ساتھ کھانا کھاتی اور دن بھر کے واقعات ایک دوسرے کو سناتی۔ مگر محل میں ایک چالاک خاتون تھی۔ وہ دل کی تنگ اور حسد کرنے والی عورت تھی۔ اسے یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ گاؤں سے آنے والی دو عام لڑکیاں ملکہ کو پسندیدہ بن گئی۔ ایک رات زرینہ نے ملکہ کی ایک نہایت قیمتی چاندی کی پازیب چرائی جس پر نیلم اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ پازیب عنایا کے پرانے صندوق میں چھپا دی۔ اگلی صبح پورے محل میں ہلچل مچ گئی۔ قیمتی پازیب غائب ہو گئی۔ تلاش شروع ہوئی اور زرینہ نے چالاکی سے مشورہ دیا دونوں بہنوں کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ ملکہ زہرا نے پہلے انکار کیا مگر آخر کار اجازت دے دی۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں پازیب برآمد ہو گئی۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ معظمہ اب ہم قصور ہیں، بے قصور ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ پازیب کہاں سے آئی ہے مگر ثبوت ان کے خلاف تھا۔ ملکہ زہرا کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے حکم دیا ان دو بہنوں کو قید کر دیا جائے۔ انہیں محل میں ایک تاریک اور نم تہہ خانے میں ڈال دیا گیا جہاں
امید کی ہر کرن مدھم دکھائی دیتی تھی۔ دن گزرتے گئے، مائرہ کمزور ہونے لگی، جبکہ عنایا اسے صبر اور ہمت دلاتی رہی۔ پھر ایک دن شاہی محل میں ایک عظیم الشان جشن کی تیاری شروع ہوئی۔